آپ کی وسادت سے میں عوام الناس تک یہ بات پہنچانا مناسب سمجھتا ہوں کہ عید کا جو وقت انتظامیہ نے مقرر کیا ہے وہ صبح 8 بجے کا وقت ہے، لہذا ہر ایک مسلمان چاہے مرد مستورات ہو وہ اپنا مسلح ساتھ لے کے انشاءاللہ عیدگاہ اشاجی پورہ میں وقت سے پہلے ہی تشریف فرما ہو جائے تاکہ بعد میں ان کو جگہ پانے میں کوئی دقت محسوس نہ ہو جائے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں پہ دوسری نماز نہیں ہوگی، نماز ایک ہی ہوگی، خطبہ بھی ایک ہی ہوگا، نماز بھی ایک ہی ہوگی۔ لہذا امت مسلمہ سے گزارش ہے جو فار فلنگ ایریا سے ہمارے ہاں نماز پڑھنے آتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ 7:30 ہی وہاں پہ پہنچنے کی زحمت فرمائے تاکہ بعد میں ان کو کوئی کمپلیکیسی نہ ہو جائے، کوئی مشکل نہ پڑے، وہ آسانی سے اپنی نماز دوگانہ ادا کرنے میں کامیاب و کامران ہو جائے۔ ہم نے دوران رمضان بہت زیادہ اللہ سے دعائیں مانگی خشک سالی دور کرنے کے لیے، تو اللہ نے ہماری سنی۔ ہم مطمئن ہیں کہ امت مسلمہ کو رجوع اللہ کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کے تحت اجتماعی طور پر ہمیں تائب ہونے کی ضرورت ہے۔ البتہ آپ کی وسادت سے میں امت تک یہ بات اپنے اوپر لازمی سمجھتا ہوں کہ حدیث میں آیا ہے وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ، جب لوگ اپنے مال کا زکوٰۃ دینے سے بعید نظر آتے ہیں تو پھر بعد میں بارش روکی جاتی ہے۔ حدیث میں ہے وَلَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرْ، اگر یہ بے زباں مخلوقات نہ ہوتے تو ایک قطرہ بھی آسمان سے نہیں ہمیں نظر آتا، ایک قطرہ بھی بارش کا ہمیں نظر نہیں آتا۔ یہ تو بے زبانوں کی وسادت سے ہمیں کبھی کبھار یہ بارش دیکھنے کو مل رہی ہے۔ لہذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کا حساب لگا کے پوری اپنے مال کا زکوٰۃ ادا کرنے میں اپنے آپ کو وفادار و وفاشار پیش کرے تاکہ ہماری خشک سالی دور ہو جائے اور ہم پھر سرسبز اور شاداب اپنی زمین دیکھنے میں کامیاب و کامران ہو جائے۔ جو صدقہ ہے اس کو ہم صدقۃ الفطر کہتے ہیں، جو روزوں کا صدقہ کہلاتا ہے، یہ بھی فرض ہے، ہر ایک مسلمان پہ صدقہ فطر بھی فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کا جو وقت ہے وہ عید سے پہلے پہلے ادائیگی کا مقرر اور متعین کیا گیا ہے، لیکن اسلاف کا جو کردار رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایک دو دن پہلے بھی ہم صدقہ فطر ادا کر سکتے ہیں تاکہ جو مستحقین ہیں وہ بھی عید میں ہماری طرح خوشی کا اظہار کرنے میں کامیاب و کامران ہو جائے۔ یہ اصل میں جنس ہے، کیونکہ جو نص حدیث میں ہے وہ جنس ہی ہے، اس میں کھجور بھی آتے ہیں، اس میں کشمش بھی آتے ہیں، اس میں جو چاول وغیرہ ہے یہ بھی ہم ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن گنجائش ہے، علماء نے اس بارے میں جو تحقیق سامنے لایا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہم جنس کا احادیث میں پڑھتے ہیں وہ بطور سکہ بھی، بطور کوئن بھی استعمال کیا جاتا تھا، وہ بطور روپیہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے اگر یہاں پہ بھی مسلمان اپنا جو صدقہ فطر کیش میں دینے کے خواہش مند آپ کو نظر آئیں گے تو اس میں ہمیں زیادہ شدت کرنے کی نہ ضرورت ہے نہ اجازت ہے، اس میں وسعت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ علماء سے بھی میری گزارش ہے، سبھی ذمہ داران سے میری گزارش ہے کہ اس میں اگر وسعت پائی جاتی ہے تو ہمیں وسعت سے ہی کام لینا اس وقت حالات کا تقاضا ہے، کیونکہ جب ہم پیکڈ وہ فوڈ ان تک پہنچاتے ہیں جو مستحق ہوتے ہیں، ان کی جو پیاس ہوتی ہے وہ پوری طرح بجھ نہیں جاتی ہے، کیونکہ ان کو صرف کھانے کی نہیں پڑی ہوتی ہے، ان کو بہت چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جب ہم کیش میں ان کو دیتے ہیں تو وہ پوری اپنی ضروریات پوری کرنے میں کامیاب و کامران ہمیں نظر آتے ہیں۔ لہٰذا کیش دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ عید سے پہلے پہلے ہمیں صدقۃ الفطر اس میں بھی یہاں پہ اجتماعیت کا ہی پاس و لحاظ رکھنا چاہیے تاکہ کسی کو ہمارا
एहसान न रहे, बल्कि वो खुशी खुशी अपनी ईद में अपने लहजात और लम्हात बसर करने में कामयाब व कामरान हो जाए। हम इस वक्त जामिया अहले हदीस शेरबाग में तशरीफ़ फरमा है। हम सल्फिया फाउंडेशन की वसादत से जामिया अहले हदीस शेरबाग जो इंतज़ामिया है उनकी वसादत से ज़िल जमीयत अहलुल हदीस इस्लामाबाद, जमीयत अहले हदीस जम्मू कश्मीर, जमीयत अहले हदीस तहसील इस्लामाबाद या ज़िले इस्लामाबाद में जो 12 तहसील पाए जाते हैं, मैं सभी जिम्मेदारान की तरफ से पूरी उम्मत मुस्लिमा को ईद की खुशी का बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिशमंद हूँ और एडवांस में उनको ईद की मुबारकबादी पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये ईद पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेके आए इंशाअल्लाह, ढेर सारी खुशियाँ।